بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں ہماری آج کی اسلامی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ان بچوں کی کشمکش کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا جو مذاہب کے درمیان پیدا ہوئے، یعنی ماں کا مذہب اور باپ کا اور ہوتا ہے، اور دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے ان کا مذاہب اپنائیں، اور اس کے لیے وہ بچوں کو پریشر بھی کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے کسی مذہب کو نہیں مانتے اور ساری زندگی تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک خاتون ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس بھی آئی۔ اس کی گفتگو آپ کو ہندی اور اردو میں ترجمہ کر کے سناتے ہیں۔ ناظرین، اس خاتون نے کہا کہ میرا نام منیزہ ہے، میں 2 مذاہب میں پیدا ہوئی ہوں، والدہ عیسائی ہیں اور والد مسلمان تھے۔ میرے والد کے پاس میرے ساتھ گزارنے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا، تو میری تربیت والدہ نے کیا اور انہوں نے مجھے عیسائی بنایا اور عیسائیت سے متعلق مجھے سب کچھ سمجھایا، مگر مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ میں کیا ہوں۔ میرے والد مسلمان ہیں تو اس حوالے سے مجھے بھی مسلمان ہونا چاہیے، مگر مجھے اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ مسلمان ہونا کیسا ہوتا ہے۔ Hi, my name is Munira, and I was born from different nationalities and religion. My mom was Christian and my father was Muslim. But my father wasn't there near me when I needed to learn Islam. So my mom made me Christian. She taught me what she could. But I still don't know what to choose. My father is Muslim and I have to be a Muslim, but no one is forcing me. I just want to know about Muslim. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کے سوال کرنے پر پہلے تو خوب حوصلہ افزائی کی، اس کو شاباش دی کہ وہ کم سے کم کسی راستے کو تلاش تو کر رہی ہے، اور پھر اس خاتون سے پوچھا کہ اپنے سوال کا دوسرا حصہ بھی کریں تاکہ آپ کو جواب دے سکوں، جس پر اس خاتون نے کہا کہ میری ماں نے مجھے بتایا کہ مسلمان یقین کرتے ہیں کہ جب وہ جنت میں جائیں گے تو ان کو 70 حوریں ملیں گی۔ جب مسلمان کو 70 حوریں ملیں گی، یہ ان کا انعام ہوگا۔ اگر عورتیں سارے اسلامی احکامات مانتی ہیں تو مسلمان عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ سوال اور ڈاکٹر صاحب کا مکالمہ آپ بھی سنیے۔ Sister asked a question that her father was a Muslim. You have a question, sister? My mother says that in heaven, by Muslim, men get 72 women. Good. Hur. But in Hur. But in Christian, we go to heaven with our family. And I want to know what kind of heaven in Muslim for women. اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ایسا ہی سوال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی کیا گیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ عورتوں کو وہ ملے گا جن کی ان کے دل میں خواہش پیدا نہ ہو سکی، ان کے کانوں نے کبھی سنا نہیں اور ان کی آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں۔ مطلب آپ کو وہ ملے گا جس سے آپ مطمئن ہو جائیں گی، اور یہ مردوں کے برابر ہی ہوگا، لیکن اس کو پانے کے لیے آپ کو پہلے جنت میں داخل ہونا ہوگا، اور اس کے لیے آپ کا مسلمان ہونا لازم ہے۔ اب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی والدہ عیسائی اور والد مسلمان ہیں، تو آپ کو بھی میں یہ نصیحت کروں گا جو میں نے آپ سے پہلے ایک بھائی کو کی ہے کہ کم از کم ان چیزوں کو مانیں جو دونوں مذاہب میں ایک جیسی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون سے مخاطب ہو کر کہا کہ بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ جیزس خدا ہیں، نہ ہی کوئی بائبل کا ایسا حوالہ موجود ہے جس میں خود جیزس نے کہا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون سے پوچھا کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جیزس خدا ہیں؟ اس خاتون نے کہا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بہت اچھا، اسلام واحد مذہب ہے جس میں ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم جیزس پر ایمان نہیں لے آتے، مگر ہمارا ایمان ہے کہ جیزس خدا نہیں بلکہ خدا کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اور بائبل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر بھی دی گئی۔ بائبل میں واضح لکھا گیا ہے کہ میرے پاس تم سے کہنے کو ابھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب روح حق آئے گا وہ آپ کی سچائی میں رہنمائی کرے گا، کیونکہ وہ اپنے بارے میں بات نہیں کرے گا، لیکن جو کچھ وہ سنے گا وہ وہی کہے گا، اور وہ تمہیں آنے والی چیزیں بتائے گا۔ The prophecy of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is also mentioned in the Old Testament as well as New Testament. Time will not permit me to give all the details. I'll only give you the references. It's mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18, about the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah,
chapter number 29, verse number 12. In the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16, Prophet Muhammad is mentioned by name, peace be upon him. He's even prophesied in the New Testament. In the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. In the Gospel of John, chapter 15, verse number 26. In the Gospel of John, chapter number 16, verse number 7. In many places, I'll just give you one reference. Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14 says, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. He shall glorify me. This prophecy refers to no one but the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو قرآن پاک سے بائبل سے مختلف حوالے دیے کہ دونوں آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ شراب نہ پیو، سور کا گوشت نہ کھاؤ۔ قرآن اور بائبل میں لکھا ہے خواتین کو حجاب کرنا چاہیے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ مردوں کو عورتوں کا لباس اور عورتوں کو مردوں کا لباس نہیں پہننا چاہیے، بلکہ بائبل میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر خاتون سر کو نہیں ڈھانپتی تو اس کا گنجا کر دینا چاہیے۔ بائبل میں احکامات کی خلاف ورزی پر اتنی سختی ہے جتنی قرآن پاک میں بھی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا آپ کو آپ کی ماں نے مدر میری کی تصویر دکھائی ہے، جس پر اس خاتون نے کہا کہ ہاں دیکھی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مدر میری کی تصویر میں ان کا صرف چہرہ اور ہاتھ ہی نظر آ رہے ہیں، تو اس لحاظ سے حجاب تو آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ اگر آپ اچھی عیسائی اور اچھی مسلمان بننا چاہتی ہیں تو اس پر عمل کریں جو دونوں کتابوں میں ایک سا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا ایک ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا آپ کو یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور جیزس بھی خدا نہیں بلکہ پیغمبر ہیں؟ اس خاتون نے کہا کہ ہاں مجھے یقین ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک بولے کم سے کم جن چیزوں پر مسلمان ہونے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے ان پر تو آپ کو ایمان پہلے سے ہے، تو کیا آپ زبان سے کلمہ پڑھنا چاہتی ہیں؟ اس خاتون نے کہا کہ ابھی میں تیار نہیں، ابھی بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے نہیں پتہ۔ اس بات پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، تربیت تو ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ آپ اسکول میں بھی داخلہ لیتے ہیں تو پہلے نرسری میں پڑھتے ہیں، پھر پہلی، دوسری، تیسری کلاس میں جاتے ہیں، پھر کالج اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں، تو اسلام بھی اسی طرح ہے۔ اس خاتون کو ابھی مزید وقت چاہیے تھا تو اس نے معذرت کی اور کہا کہ ابھی نہیں، مگر اسلام کو مزید جان کر میں ایمان لاؤں گی۔ یہ گفتگو آپ بھی سنیے۔ So if you believe that there's only one God and you believe Prophet Muhammad is a messenger, so why don't you want to enter the fold of Islam? Because I don't know much of it. Fine. When you enter school, you don't know what is taught in Standard 10. Do you know? Yes or no? When you enter school, when you go to nursery, you learn more. As long as you agree, okay, fine. Now, when you enter school, you agree to follow the timetable of the school, you agree to follow the basic rules, and then you start learning more and more. So here, if you agree with the basic rules that there's one God, Jesus is not God, he's a messenger of God, and Prophet Muhammad is the messenger of God, these are the basic requirements. Later on, as you keep on getting more and more knowledge, your practice will keep on increasing. You will become a good Christian as well as a good Muslim. It will take time. But the basic things, if you know well, I feel you should enter the fold, and then God will help you to follow more. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ گھر جائیں، ریسرچ کریں، اسلام کے بارے میں زیادہ جانیں، اور جب آپ مطمئن ہو جائیں تو اسلام قبول کرنے میں دیر نہ کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب تک زندہ رہیں گے۔ تو بہتر ہے کہ زندگی میں ہی اسلام قبول کر لیں تاکہ مرنے کے بعد جنت میں جا سکیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔